11 ستمبر 1948 یہ دن یوم وفات ہے اس عظیم ہستی کا جو برصغیر پاک و ہند میں پیدا ہوئی، جنہوں نے کمال کی بلندیوں کو چھوا، جنہوں نے اپنے عمل سے پوری دنیا میں اپنا مقام بنایا، جو اپنے جذبوں پر ثابت قدم رہے اور جنہوں نے غلام قوم کو آزادی کی دھوپ بخشی۔ یہ دن ان کی وفات کا سوگ منانے کا نہیں بلکہ ان کے کارناموں کا ذکر کر کے ان کی عظمتوں کو بیان کرنے کا دن ہے۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ جناب علی وقار، بات ہے 19ویں صدی کی، جب ہندو سیاستدان مسلمانوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، مسلمانوں کی ابدی غلامی کے جال بنے جا رہے تھے، برصغیر کے مسلمان ہر طرف سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ ایک طرف ہندو اپنی منافقانہ سوچ سے انہیں ہر میدان میں پیچھے رکھنا چاہتے تھے تو دوسری طرف انگریز انہیں برصغیر کی سب سے پست قوم سمجھتے ہوئے ان پر آگے بڑھنے کے دروازے بند کر رہے تھے۔ اس وقت میں تمام اعلیٰ عہدوں اور اچھے تعلیمی اداروں میں مسلمانوں کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ تب رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا۔ خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ ہی جاتا ہے۔ حاضرین محفل، پھر رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا اور 25 دسمبر 1876 کو رہنمائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے اپنی قوم کی زبوں حالی دیکھی تو ان کی آزادی کے لیے بے قرار ہو گئے۔ آپ نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے آواز بلند کی اور کانگریس پارٹی کو خیر بات کہہ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ آپ کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں دو قومی نظریے کی صدا گوشے گوشے میں گونجنے لگی۔ حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے، اس قائد کو سدا یاد رکھیں گے اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے۔ حاضرین محفل، آپ رحمت اللہ علیہ ناقابل یقین حد تک سیاسی جدوجہد کرنے والے، ناقابل فروغ ضمیر کے مالک عظیم رہنما تھے۔ ثابت کیا کہ تمام جنگیں تلوار اور بندوق سے ہی نہیں لڑی جا سکتی بلکہ ان کے لیے ذہانت درکار ہوتی ہے۔ آپ نے انتھک کوششوں سے 14 اگست 1947 کو الگ ملک حاصل کر کے پوری دنیا کو یہ ثابت کر دکھایا کہ فتح ہمیشہ حق کا مقدر ہوتی ہے۔ پاکستان بننے کے فوری بعد اپنی ولولہ انگیز اور پرجوش تقاریر سے نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، عورتوں اور بچوں کو اتحاد، ایمان اور تنظیم کے سنہری اصولوں کا سبق دیا۔ تو نے اس کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تو نے اس کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودے کو زیادہ دیر تک پھلتے پھولتے نہ دیکھا اور 11 ستمبر 1948 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آئیے آج کے دن ہم سب مل کر عہد کریں کہ اس پیارے ملک کو حقیقی معنوں میں ایک آزاد، خود مختار اور جمہوری ریاست بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ سچائی اور ایمانداری کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے اپنے شعبوں میں محنت کر کے دنیا کو دکھائیں کہ عظیم قومیں اپنے رہنماؤں کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کر ان کی جد و جہد کو حقیقی معنوں میں ایک نیا ولولہ بخشتی ہیں۔ اقبال نے سوچا اسے قائد نے بنا ڈالا، صحرائے تخیل میں اقبال سجا ڈالا، اس چمن کے بام و در قائد کا انعام ہے اور اس کو بچانا اب ہم سب کا کام ہے۔